السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں، اور بس میں آج کافی دنوں بعد تقریباً ایک ہفتے کے گیپ سے کام پہ جا رہی ہوں۔ گلا تھوڑا سا بہتر ہے لیکن ابھی بھی وہ گلا نہیں ہے، دل چاہ رہا گانا گانے کو، کیا کروں؟ گانا گانے کا بھی ایک اپنا مزہ ہے۔ میرے پاس مائک بھی ہے، میرے پاس تان پورا بھی ہے۔ بہت دن ہو گئے اصل میں، جب یہ ڈراموں کے کام ہوتے ہیں نا تو میرا میوزک پیچھے رہ جاتا ہے، اور ہر چیز کا اپنا ایک مزہ ہے۔ جو میوزک کا مزہ ہے وہ زندگی میں مجھے کسی چیز کا نہیں آتا۔ خیر بہرحال، اب نکلنے سے پہلے میں نے سوچا چلے آپ سے ایک آدھ بات اور کر لوں جو میرا دل میں تھی۔ میں نے کل ایک نیوز دیکھی کسی کی، جیسے کہ ریلز آتی ہیں انسٹا پہ شاید آ رہی تھی، اس میں ایک شخص تھا جو کہ بہت بڑا بلینئر تھا یا ملینئر تھا، اور وہ بالکل اس وقت فٹ پاتھ پہ ہے۔ بہت سی ایسی آپ نے کہانیاں سنی ہوں گی، ہم نے بھی سنی ہیں۔ تو اس کی کہانی میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا تھی؟ ایک تو چلو جی بندہ کہتا ہے کاروبار ڈوب گیا، یا کسی نے دھوکہ لے لیا دے دیا، یا کچھ گڑبڑ ہو گئی یا غلطی ہو گئی یا جو بھی ہے۔ ایک سب سے بڑی غلطی میں نے جو اس میں نوٹس کی، جو کہ ہم سب کو پتہ بھی ہے، اور وہ ہے قرض لینا۔ اچھا، بزنس والوں کو تو لینے بھی پڑتے ہیں، ان کے بڑے بڑے پلانز ہوتے ہیں بزنس کے، پھر ان کو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزوں کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، مگر ہماری جو بیسک زندگی کی ٹریننگز ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کی ہیں، اب ہم بھی اس میں کئی جگہوں پہ مجبور ہیں قرض لینے پر، اور باہر کے لوگوں کو تو لینا ہی پڑتا ہے اس سسٹم میں رہنے کے لیے۔ جو کہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں حالانکہ بڑی اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھتی، لیکن وہ ہماری گھٹیوں میں پڑا تھا نا کہ کسی سے کبھی ادھار نہیں لینا، کبھی قرض نہیں لینا۔ تو بہت پرانی بات ہے، کوئی خل 15 سال پہلے تو باہر لندن میں لینے کا خیال ہوا ایک گھر لیں، میں نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ خیر کچھ تھے میرے پاس جمع جوڑ کر کے، کوئی پتہ نہیں میں نے جیولری پہننے چھوڑ دی تھی، کچھ ایسے جوڑ جاڑ کے، تو کوئی 50,000 پاؤنڈ میں نے بنائے جمع کر کے۔ کوئی چھوٹا سا پلاٹ تھا لاہور میں، وہ بیچ کے۔ تو وہاں جو بینکس تھے، حالانکہ میں وہاں کے سٹیزن نہیں ہوں اور نہ میں تھی اس وقت، وہ تھے پاکستانی بینک تھا ایک، تو وہ بڑے فین تھے وہ لوگ، ان کے چیئرمین سے لے کے ان کے مینیجر تک۔ انہوں نے کہا بس 50,000 پاؤنڈ دے دیں آپ کو، ہم 3-4 لاکھ پاؤنڈ کا گھر لے دیں گے، اور آپ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا ہے اتنا قرضہ میں کیسے دوں گی؟ انہوں نے کہا نہیں وہ گھر لیں گے، اور وہ ویسے سب کو پتہ ہے ایک گھر جو ہے اس کا کرایہ جو ہے وہ لون میں چلا جاتا ہے، تو وہ سسٹم ایسا ہے، تو اس میں آپ کو کوئی ایسا پریشانی نہیں ہوگی، تو فلانا نہیں ہوگا۔ مگر میرے تو دل کو نا بس دورہ ہی خدا کا شکر ہے نہیں پڑا۔ میں نے کہا ہے، خیر میرے دوستوں نے بھی وہاں سمجھایا کچھ نہیں ہوتا، تم ایسی خواہ اس میں تو پریشان ہوتی ہو وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ہمت کر کے حامی تو بھر لیے، اور گھر بھی دیکھنے شروع کر دیے، اور 50,000 پاؤنڈ اور آپ 3.5 لاکھ پاؤنڈ کا گھر ہی پسند کر لیں، تو مطلب بالکل جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، مجھے دندلی پڑ گئی نا۔ ایک پسند آیا بڑا پیارا گھر، اللہ ایسا گھر تھا خوبصورت کہ اس زمانے میں 3.5 کا تو تھا، پتہ نہیں اب اللہ جانے 10 کا ہوگا، کتنے ہزار پاؤنڈ کا ہوگا، لاکھ پاؤنڈ کا ہوگا۔ میں نے حامی بھر لیے وہ بڑا خوبصورت گھر۔ اب بات بھی چل رہی ہے، وہ لوگ مجھے لون دینے پہ بھی خوشی خوشی راضی ہیں۔ دل کو کچھ پھڑک سی تھی، ہائے اگر کل میں مر گئی تو کیا ہوگا، یہ کیسے اتاریں گے بچے، تو کیا ہوگا، تو بڑی عجیب عجیب چیزیں ہو رہی تھیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے، جس بابے کا وہ گھر تھا وہ بابا ہی مکر گیا۔ میں نے شکر کیا، میں نے کہا اچھا شکر کوئی بات نہیں، اس نے اچھا۔ اس کے بعد پھر میں نے دیکھنا شروع کیا، میں نے پھر کچھ سال ارادہ چھوڑ دیا، اور میں سیونگ کرتی رہی۔ کچھ سالوں کے بعد تھوڑے پیسے اتنے ہوئے، تو میں نے، میری ایک دوست ہے جو روبینہ شبیر جو میرے پاس آئی ہوئی ہے، میں نے اس سے کہا بات سن، جتنے میرے پاس پیسے نا مجھے اتنے کی چیز لے کے دے۔ اس نے کہا ہو پاگل ہو، یہاں تو لوگوں کے پاس 2 لاکھ پاؤنڈ ہوتے تو وہ 2-3 جگہوں پہ ڈال دیتے، تو پھر 2-3 گھر ان کے کرایہ تو رولنگ میں میں نے کہا مجھے نہیں جانا اس سسٹم میں۔ خیر مختصر یہ کہ میں نے ایک وہاں پہ چیز لے لی، گھر لے لیا، اور وہ میری دوست روبینہ جو میری بہت ہی سنسیئر فرینڈ ہے، میری چیک بکس بھی اس کے پاس ہوتی ہے، میری ہر چیز اس کے پاس تھی، اس نے وہ بڑا پیارا گھر دلا دیا، اور وہ کوئی میرے بہت پیارے عراقی مسلم بھائی نے لے لیا، حجاب والی ان کی وائف تھیں، اور خود تسبیح لیے، بڑی پیاری سی عورت تھی، بیچاری عربی بول رہی تھی، اس کو کیا پتہ کیا ہے۔ تو وہ آئے، انہوں نے گھر کرائے پہ لے لیا۔ اب جو کرائے پہ لیا تو انہوں نے کہا کہ بس وہ کرایہ جو ہے وہ ہم، مطلب ظاہر ہے میں نے قرضہ تو نہیں لیا تھا، میں تو خوش ہو گئی کہ ہائے اللہ، پتہ نہیں اللہ جانے 1000 پاؤنڈ اس وقت پتہ نہیں کتنے ہی ہوں گے۔ لو جی 3 مہینے کے بعد تو انہوں نے کرایہ دینا بند کر دیا میرے پیارے مسلم بردر نے، اور وہ قبضہ سا کر لیا انہوں نے، اور سنا کہ وہ 3 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک دکھائی تھی، اور ہر جگہ پہ اپنی تیسری بیوی کے نام پہ بھی لے لیتے تھے، پہلی کے نام۔ اتنی میں پریشان ہوئی کہ اللہ، میں تو سیدھی طریقے سے چل رہی تھی، میری اتنی محنت کی کمائی، پتہ نہیں کتنے سالوں میں نے پیسے جوڑے تھے، اور میرا تو دل بیٹھ گیا۔ خیر میں نے وہ بیچ کے دفع کر دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ لمبی کہانی ہے، قرضہ میں نے اللہ کا شکر نہیں لیا کبھی بھی۔ یہ نہیں کہ میرے پاس بڑے پیسے، یہ کہ میرے پاس جب
تھوڑے بھی تھے، میرے پاس 1000 روپے کرائے کا بھی گھر تھا نا. میں نے نہ کبھی سوچا کہ میں لون لے کے کوئی بڑا گھر لے لوں، اور میں اللہ کے فضل سے کام کرتی تھی. اس زمانے میں بھی 10,000 کماتی ہوں گی، 20-25 کماتی ہوں گی، تو وہ بتھیرے ہی ہوتے تھے اس وقت. تو مگر یہ میرے کسی سسٹم میں نہیں ہے قرض لینا، یوں سمجھ لیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت میں ایسی ہوں کہ جو مجھے کوئی گھر میں کسی نے بڑے خوفناک مطلب ڈرامے بھی جو دکھائے ہوں کہ تم قرض لوگی تو تمہیں کوڑے پڑیں گے یا کیا. نہیں، ایک اصول کی بات ہے، نہیں لینا. جو آپ کے مینز ہیں اس میں رہنا ہے، اور ہم اس میں رہے اور بڑے خوش رہے، کوئی بات نہیں. زینب مارکیٹ کے کپڑے اتنے سمارٹ ہوتے تھے، پہن گئی، یہ گئی وہ گئی، طارق روڈ سے کپڑا لیا، سلوایا، پہنا، خوش. مطلب ایکچولی تو یہ چیز ہے کہ ایک لون لے کے یا ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں یا جولریاں، اچھا لی یہ چیزیں. مجھے سونے کی چوڑیوں کا شوق تھا، کبھی 2 بنائی کبھی 4 بنائی، جتنے پیسے اتنے کی بنا لی. پرانی بات ہے، اب تو سب بیچ پھینک دیں، کچھ بھی نہیں. مطلب پھینکنے سے مراد بیچ باچ کے ختم کر دیا سب کچھ. کچھ 2-1 چیزیں بچوں کی تھیں، ان کو وہاں دے آئی. کیا فائدہ سونے کا جب چھینی جانا ہے، اور ضرورت کیا ہے. میں نے تھوڑا بہت شوق پورا کر لیا. کہنے کی بات ہے کہ ہم لوگ امریکہ سے آئے تھے، کچھ 2 مہینے کے لیے ہم رہے وہاں، امیگریشن پہ تھے، لیکن میں نے گرین کارڈ واپس کر دیا اس وقت. 82 کی بات ہے. اور آنے کے بعد جو کچھ بیچ کے گئی تھی، 0 سے شروع کیا. ایک اپارٹمنٹ کرائے پہ لے کے بیٹھ گئی، کام کرتے گئے. انصاری صاحب کی تنخواہ آتی تھی، ہم کھانا تو کھاتے تھے اس سے، باقی چیزیں میں نے پھر بنا لی. لیکن لون نہیں لیا، قرضہ نہیں لیا. اور منی سی صابن دانی ایک سوزوکی ہوتی تھی، بالکل ہی منی سی سوزوکی تھی، پتہ نہیں اس کو ہم صابن دانی کہتے تھے، وہ لے لی. تو وہ جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں نا اپنا سفر، کہ آپ نے ہر چیز کی ایکسائٹمنٹ کیسے لی تھی. آپ نے جب اے سی لگایا تھا پہلی دفعہ تو کتنا مزہ آیا تھا، پہلی دفعہ آٹومیٹک واشنگ مشین لی تھی تو کتنا مزہ آیا تھا. پھر اس کے لیے تو اللہ نے مہربانی تو کی بہت. سب سے پہلے تو اللہ نے مہربانی کی کہ میں چیزیں خود خریدتی گئی تو مجھے قرضہ نہیں لینا پڑا. مجھے یہ بھی نہیں کہتی کہ میں بڑی اعلیٰ اور عقل مند ہوں. جن کو کوئی مجبوری ہوتی ہے، یا انہوں نے کسی کی کوئی بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ہوتا ہے، جس میں مجبوری ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اس میں آپ لون لے لیں بینک سے، یا اگر آپ کے گھر کی قسطوں میں آپ نہیں کر پائیں گے، آپ کی آمدنی ایک محدود ہے، وہ میں کہتی ہوں پھر بھی چلو کسی حد تک لے سکتے پریشر. اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے، آپ کو صرف اپنی ایکسائٹمنٹ کے لیے بڑا ٹی وی جلدی لینا ہے، جلدی لینا ہے، جلدی بڑا والا فریج جلدی لینا، جلدی، اس کے لیے ویٹ نہیں کرنا. اس کے لیے آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے، اور پھر آپ اس کو جب لیتے ہیں تو اس کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے. خیر، میں کہاں سے کہاں نکل گئی. اچھا، میں نے آپ سے بھی 2 دن پہلے کہا تھا نا کہ صفائی کے بارے میں، کہ ہمارا کراچی بہت گندا ہو گیا ہوا ہے، اور سڑکیں تو ماشاءاللہ ہم لوگ اتنی پیاری ادھیڑتے ہیں کہ واہ واہ، ادھیڑ بن جیسے سوئی دھاگا نہیں ہوتا، ایسے ہم اپنی سڑکوں کو ادھیڑتے ہیں. پھر اس میں سے ایک پائپ نکالتے ہیں، پھر اس میں پیسے بنتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے. اور سب کو سمجھ آ رہی ہے سمجھ سب کو آ رہی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے ہمیشہ، ہے نا. تو میں نے کہا تھا ڈسٹ بن بنانے بڑے آسان ہے. اب اصل میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں کسی دن کوشش کروں گی کہ میں آپ کو وہ ڈسٹ بن بنا کے بھی دکھاؤں جو میں نے اسٹراز سے گھی کے ڈبے پہ لگا کے اور ریبن لگا کے اور وہ یوں ناٹ لگا کے بنایا تھا. لیکن وہ جو ڈسٹ بن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہیرلڈ میں میری تصویریں آئی تھیں، ہیرلڈ میں جو بہت بڑا ہائی کلاس میگزین ہے، اور اس میں میرے انٹرویوز چھپتے تھے. تو ایک میں نے، اور کپڑے بھی دیکھے میں نے خود ڈیزائن کیے، دکھا رہی ہوں آپ کو. یہ دیکھیے، میں نے لیا تھا کپڑا کہیں طارق روڈ سے، اور خود ہی درزی کو دیا اور خود ہی سلا لی. اور یہ ڈسٹ بن چیک کریں آپ میرا، اس کا آپ ڈھکنا دیکھیں. یہ جیسے کہ روٹی کے کپڑے کا ڈھکنا نہیں ہوتا، اس کے اوپر کپڑا چڑھایا اور ایک کپڑے پہ یہ سلائی کر کے ڈبے پہ چڑھا دی. یہ والا جو یہ، اور آپ تصویر میں دیکھیں، لگ رہا پتہ نہیں کیا چیز دیکھ رہی ہوں میں، بڑی عقل مند بنی ہوئی ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہی کر رہی ہوں. اور یہ کپڑے بھی میں نے دیکھے. آپ میری میچنگ چیک کریں، کتنے مہنگے جوتے نہیں تھے، پتہ نہیں طارق روڈ سے لیے ہوں گے کہیں سے ایسے ہی. خدا جانے اس وقت 600 روپے کے ہوں گے، مجھے کیا پتا، مجھے بھول گئے. یہ دیکھیں، یہ رہے میرے جوتے، اور یہ رہا میرا سوٹ. اور نہ تو کوئی اسٹائلش تھا، نہ کوئی ایسا، میرے اپنے دماغ میں تھا کہ خود ہی سے جوڑا بنایا اور بس گزارا ہو گیا. اور شکلیں جب آپ کی ینگ ہوتی ہیں تو آپ کو کوئی اتنی مصیبت نہیں ہوتی کہ آپ کیا کریں. دیکھ لیا، کیونکہ 2-3 دفعہ مجھے میسیجز آئے ہیں آپ کے، کیا وہ دکھائیں اپنا ڈسٹ بن، دکھائیں اپنا ڈسٹ بن دکھائیں. میں نے کہا چلے دکھاتی ہوں. لے کے تو بیٹھی ہوں یہ اتنی بڑی فائل. اب یہ ایک ہے، اس میں 85 تصویریں ہیں میری پریس کی، میری جو کٹنگز کی ہے. ایک بکسہ بھرا ہوا تھا. لیکن میں نے کل جب ان کو دیکھا، نکالا، ذرا تھوڑا سا آرگنائز کیا، تو میرے تو کندھے نہ ٹوٹ گئے کہ یہ کیسے دکھاؤں گی اور کتنی دکھاؤں گی. اور میگزینس کے ٹائٹلز پہ جو تصویریں تھیں، اب آپ اس میں بھی دیکھیں، میں نے اللہ کے قسم میں نے
زینب مارکیٹ کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، اسی کی قمیض اور کینوس کے جوتے ہیں. تھوڑی سی سینس ہو اور شوق ہو نا تو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، اس پہ اتنے پیسے نہیں لگتے جتنے ہم سمجھتے ہیں. سو کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کم خرچ بالا نشین. مہنگا کپڑا بھی پہنا، پھر اللہ میاں نے جب دیا، مطلب اللہ میاں نے جب ٹائم دیا، انڈیا گئی، مہنگی مہنگی ساڑیاں لیں، کبھی دبئی سے لیں، لیکن میں نے بیسکلی پہلے چیزیں اپنی سیکیور کی، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے لیے اپارٹمنٹ بنایا، پھر ہم اپنی سب چیزیں کر کے پھر میں چاہے میرا دل چاہے میں 1 لاکھ کی ساڑی لے لوں یا 2 کی لے لوں، اور روز روز تھوڑی، کبھی کبھار. مطلب ویسے میں مثال دے رہی ہوں، میں نہیں کہہ رہی کہ میں لاکھ روپے کی ساڑیاں پہنتی ہوں، وہ میں پہنتی ہوں جو بھی میری ساڑی کا پرابلم ہے، مجھے اچھی لگ جائے تو وہ چاہے 15,000 کی ہو یا 2,000 کی ہو، میں بے ہوش ہوتی ہوں ساڑی کے پیچھے. خیر، آپ سے پھر بات ہوگی انشاءاللہ تفصیل سے. اور اللہ کا فضل ہے، ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت پیارا سا کشن ہے ہمارے پاس، جس پہ ہم سر ٹکا کے سو جاتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ ہو، ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے. اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑی رحمت اللہ کی مانگنی چاہیے ہمیں. اور آپ کو میں بتا رہی ہوں، آج رات میں 3-4 بجے تک نہیں سوئی، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو صبح جانا تھا کام پہ وغیرہ وغیرہ. اور جتنی دیر مجھے نیند نہیں آئی، میں دل میں اپنے دل میں جو میں نے آپ سے کہا تھا آیت کریمہ پڑھتی رہی. تو پاکستان کی مستقبل کے لیے ووٹ ڈالیے، اور اسے ڈالیے جس کو آپ کا دل مانتا ہو، جس پہ آپ کو بھروسہ ہو. اور اللہ پاکستان کے لیے بہترین کرے. دعا کیجیے، اور پلیز 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 خیال سے دیکھ بھال کے اپنے امیدوار کا نشان پہچان کے، اور پھر اس کے نشان پہ ٹھپا لگائیے. ٹھیک ہے، آپ سب کے ہاتھ میں ہے یہ. بعد میں بھی شکایت نہیں کرنی کہ ہاں ہمیں کیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب ہم نے اس میں حصہ ہی نہیں لیا ہوگا تو ہم شکایت کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہمیں شکوہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر ہم نے اس میں حصہ نہیں لیا. سو آپ اپنے دل کی سنیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دماغ کی بھی سنیے. دل اور دماغ ساتھ چلتے